السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ ایک جانب ملک کے اندر اس وقت جو سینٹ کے انتخابات نے ہلچل مچائی ہوئی تھی، وہیں پر دوسری جانب ایکسپورٹس کے نمبر کے اندر بھی ہمارے سامنے فگرز آ گئی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ اس وقت معاشی عکاسی کر رہی ہے کہ ایک جانب جو ہے پاکستان کی معاشی سرگرمی کے اندر جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنس کی سچویشن آتی دکھائی دے رہی ہے، وہیں پر دوسری جانب سینٹ کے انتخابات کے اندر جو ہے یوسف رضا گیلانی کا ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب کے مقابلے میں کامیاب ہونا ایک بڑی تشویش کن صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے بات کریں کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب جو کہ ایک بڑے پر امید نمائندے تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے کہ سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے وہ الیکشن جیتیں گے، تو وہ دیکھا جائے تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے مقابلے میں وہ تقریباً 5 ووٹوں سے جو ہے ہار گئے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کے بیسس کے اوپر اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو ہے اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا تاکہ اس کی بیسس پہ مزید آگے جو ہے وہ حکمت عملی تیار کی جائے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جانب سے۔ یہ تمام تر صورتحال تو ہیں کہ ایک جانب ہمارے پاس جو ہے یہ چیزیں ڈیکلائننگ فیز دکھا رہی ہیں کہ گورنمنٹ کے اندر تھوڑا سا ایک جو اپس اینڈ ڈاؤنز آنا شروع ہوئے ہیں، وہیں پر جو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے تجارت کے نمبر کے اندر بھی کافی حد تک کے تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت 8 ماہ کے دوران تجارتی خسارہ پاکستان کا جو کہ گزشتہ سال 15.8 بلین یو ایس ڈالر کا تھا، وہیں پر رواں مالی سال یہ جو ہے خسارہ 17.5 بلین یو ایس ڈالر ہو گیا ہے۔ مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو اگر ایکسپورٹ اور امپورٹس کے حجم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو گزشتہ سال سیم پیریڈ میں جو امپورٹس پاکستان نے کی تھی ان کا حجم تقریباً 31.4 بلین یو ایس ڈالر تھا، جبکہ رواں سال 8 ماہ کے دوران 33.8 بلین یو ایس ڈالر کی امپورٹس پاکستان نے کی ہیں۔ اسی کے حوالے سے بات کریں کہ ایکسپورٹس جو ہے پاکستان نے گزشتہ سال سے 15.63 بلین یو ایس ڈالر کی ایکسپورٹس کی تھیں، وہیں پر اس میں تھوڑی سی بہتری آتی ہوئی دکھائی دی اور 16.3 بلین یو ایس ڈالر کی ایکسپورٹس پاکستان نے رواں مالی سال کی ہے۔ تو ایکسپورٹس میں بھی بتدریج ہمیں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، وہیں پہ ساتھ ساتھ امپورٹس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، گرچہ ڈیفیسٹس میں جو ہے وہ تقریباً تھوڑا سا ایک انکریز ضرور ہوا ہے، جو کہ گزشتہ سال تقریباً 15.8 بلین یو ایس ڈالر کے قریب ڈیفیسٹ تھا، وہیں پر 17 بلین سے ابف کا ڈیفیسٹ یہ رواں مالی سال ہے۔ یہ تمام تر اس وقت صورتحال جو ہے وہ عکاسی کر رہی ہے کہ عالمی مارکیٹس کے اندر گریجولی جس طریقے سے کاروباری زندگی بحال ہونا شروع ہوئی ہے، وہیں پر پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ ایکسپورٹس کا حجم جو ہے وہ بتدریج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر صرف فیبروری کے منتھ کی بات کرتے ہیں تو فیبروری کے منتھ کی جو ایکسپورٹس ہے اس کے حجم میں تقریباً 4% ڈیکلائن دیکھنے میں آیا ہے، اور یہ جو گزشتہ سال 2.13 بلین یو ایس ڈالر کی ایکسپورٹس فیبروری میں ہوئی تھی، وہیں پر 2.05 بلین یو ایس ڈالر کی ایکسپورٹس فیبروری 2021 میں ہوئی ہے۔ اگر امپورٹس کی بات کرتے ہیں تو امپورٹس جو کہ گزشتہ سال 4.16 بلین یو ایس ڈالر کی ہوئی تھی، تو یہ رواں مالی سال تقریباً 4.5 بلین یو ایس ڈالر کی ہوئی ہے، جو کہ 9.5% سے اضافے کے ساتھ دیکھی گئی ہے۔ یعنی فیبروری 2021 کی اگر بات کریں اور گزشتہ فیبروری سے اس کا موازنہ کریں تو ہماری ایکسپورٹس میں 4% کا ڈیکلائن دیکھنے میں آیا ہے اور امپورٹس میں 9.5 سے 10% کا انکریز دیکھنے میں آیا ہے۔ تو یہ ایک بتدریج جو صورتحال ہے وہ بڑی ایک تشویش کن صورتحال ہے کہ پاکستان کے جو جیسے جیسے عالمی مارکیٹس کے اندر کاروباری زندگی اوپن ہوتی جا رہی ہے تو پاکستان میں ایکسپورٹس کا حجم بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ وہیں پر جو ہے رزاق داؤد صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں اس کو مثبت انداز سے دیکھا ہے کہ مسلسل 5ویں مہینے کے اندر بھی پاکستان کا ایکسپورٹس کا حجم 2 بلین یو ایس ڈالر سے ابو ہی رہا ہے آن ایوریج منتھلی بیسس کے اوپر۔ یہ تو کچھ چیزیں ہیں جس کی بیسس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، مگر کیا یہ نمبر جو ہے وہ مثبت رجحان دکھا سکتے ہیں معیشتوں کے اندر کہ اس کے لیے کوئی مزید کام کرنا ہوگا؟ یقیناً پاکستان کے جو اس وقت خسارے ہیں وہ ابھی اوور نائٹ تو نہیں ریزالو ہو سکتے، اور جو چاہے تجارتی خسارہ کہہ لیں چاہے کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کہہ لیں، کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ گرچہ جو ہے وہ مثبت تو آ گیا ہے، سرپلس میں آ گیا ہے، مگر جو تجارتی خسارہ ہے وہ جو بڑے لیول کے اوپر اپنا امپیکٹ ضرور رکھتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کو بیلنس کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ریمیٹنسز کے حجم میں بھی اضافہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ بھی ایک مثبت اقدام دکھا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے اندر بھی پاکستان کو جو ہے ایک مثبت سپورٹ ملتی جا رہی ہے۔ گرچہ یہ ایک
کمپلیمنٹری سپورٹس ہیں یا جو ہے وہ سائملٹینیسلی ہم اس کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری جو ہے اوور ویلیو سپورٹس ہیں، مگر ان کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ایک پاکستان کو گریجول سپورٹ دینے میں تو اپنا کردار ادا کرتی ہیں، مگر معاشی سرگرمی کو بحال کرنے کے لیے ہمیں کاروباری زندگی کو فل پیس کے اوپر موو کرنا ہوگا. جیسے کہ عالمی مارکیٹس کے اندر اس وقت کاروباری زندگی جو ہے وہ بہت تیزی سے جو آگے بڑھنے کی خواہاں ہے، وہیں پر پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر بھی کام کرنا بہت ضروری ہوگا. ایک جانب سینٹ کے الیکشن کے بعد کافی حد تک کہ یہ ریومرز آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے اور اس کے بعد اپنی نئی حکمت عملی تیار کریں گے. یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے اور ری الیکشن کی طرف گورنمنٹ آف پاکستان آگے جائے. تو یہ تمام تر اس وقت سچویشن ہے. پھر وہیں پر ہم بات کریں کہ نیب نے جو ہے جو اس وقت اسحاق ڈار صاحب ہے ان کو بھی کلیئر کر دیا ہے. وہیں پر امریکہ بھی جو اس وقت اسٹانس رکھے ہوا ہے کہ پاکستان اور کشمیر کے حوالے سے بھی امریکہ کا ایک موقف ہے. امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور یہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کے اوپر بھی پیش رفت ہونی چاہیے. بہرحال یہ تمام تر اس وقت عالمی مارکیٹس کے اندر جب وہ اپنی معیشتوں کے اندر چاہے برطانیہ ہو چاہے امریکہ ہو چاہے چائنا ہو، یہ جب اپنی معیشتوں کے اندر اب کاروباری زندگی بحال کر رہے ہیں تو خطے کے ساتھ بھی اب یہ کوارڈینیشن کے اوپر آگے بڑھتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. جیسے کہ کووڈ ابھی مکمل طور پہ تو ختم نہیں ہوا ہے عالمی مارکیٹس سے، مگر ابھی اس وقت جو گریجولی اس کا امپیکٹ کم ہوا ہے، تو جو عالمی مارکیٹس ہیں یا عالمی معیشتیں ہیں وہ اس وقت اسٹریٹجک الائنس بنانے کے لیے مارکیٹس میں آ رہی ہیں، تاکہ جو ایک اتنا بڑا لاس ہوا ہے 1.5 سال کا کاروباری زندگی کو یا کاروباری سرگرمیوں کو، اس کو بیلنس کرنے کے لیے ایک حکمت عملی تیار کی جائے، تاکہ جو اس وقت جو یہ لاس پیریڈ ہے یا جو پیریڈ اس وقت افیکٹ ہوا تھا کووڈ کی وجہ سے، اس کو ریٹریو کیا جائے بہت فاسٹ پیس کے اوپر. تو گرچہ پاکستان بھی اس چیز کے اوپر آگے بڑھنے کا خواہاں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب اب آنے والے دنوں کے اندر اپنی حکمت عملی تیار کرتے ہیں. ابھی تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے اسمبلی سے، اس کے بعد کوئی بات کی جائے گی. جب تک کہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان کا ایک ہم انالیسس کرتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ نے آج اوپن ہوتے ساتھ ہی تقریباً 1000 سے اوپر کی مندی شو کی. اس کے بعد بتدریج اس نے تھوڑا سا اپنی ریکوری بھی دی، مگر ابھی بھی تقریباً 650 سے 700 پوائنٹ کی ابھی اس وقت مندی کے اوپر ہے. یہ تمام اس وقت جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے یہ پھر سے ایک تھوڑا سا تشویش کن صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک تو جب عالمی مارکیٹس اوپن ہو رہی ہیں تو پاکستان کے اندر آئل کا جو اس وقت آئل مارکیٹس کے حوالے سے پاکستان کو ایک تھوڑا سا پریشر ہے. پھر دوسری جانب جو ہے زر مبادلہ کے ذخائر جو کہ تھوڑے سے بہتر تو ہوئے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت جو ڈالر کی ویلیو ہے وہ تقریباً 157.10 کے اراؤنڈ چل رہی ہے. تو روپے بھی اپنی قدر کو بہتر کرتا چلا جا رہا ہے، اور پھر بتدریج ریمیٹنسز کا بھی حجم پاکستان میں آ رہا ہے. مگر اگر یہ تھوڑی سی ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد چیزیں چینج ہوتی ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے اور اس پہ کیسے حکمت عملی بنائی جاتی ہے، تو پھر تھوڑا سا ایک پریشر ضرور آ سکتا ہے معاشی سرگرمیوں کے اوپر. گرچہ اس کو کچھ لوگ نیوٹرل لیول پہ دیکھ رہے ہیں، کچھ مثبت بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ منفی بھی دیکھ رہے ہیں معاشی سرگرمیوں کے حساب سے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر ایک منفی رجحان صبح آ گیا. ان تمام تر جو ایک کنڈیشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں یا سچویشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں کہ جس کے اندر کچھ چیزیں ہیں کہ اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، اگر نہیں لیتے تو پھر کیا ہوگا، یا ان کو کیا اسمبلی تحلیل کریں گے. تو یہ سب کنڈیشنز ابھی اس وقت لگا کے بات کی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو بیلنس آؤٹ کیا جائے گا. اب پاکستان کا اس وقت جو ٹریک ہے وہ ایک ہم یہ کافی دن سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان آن ٹریک آتا جا رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ کاروباری زندگی کو بیلنس کر رہا ہے. عنقریب پاکستان جو ہے وہ ترقی کی لیولز کے اوپر بھی اپروچ کرنا شروع کر دے گا. مگر اگر اس طریقے کی صورتحال ہوتی ہے کہ ملک کے اندر اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ہیں جس میں اگر کہا ہی جا رہا ہے کہ شاید اسمبلی تحلیل کر دیں، اگر ایسا کوئی سٹیپ لیتے ہیں تو پھر تھوڑا سا پریشر ضرور آ سکتا ہے معاشی سرگرمیوں کے اوپر. بہرحال یہ تمام تر ایک تو صورتحال ہیں، یہ ایک پیش خیمہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اس وقت جو فیوچر کے اندر کیا ہوگا. ابھی کوئی اس کو مثبت انداز سے نہیں کہہ سکتا. یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو ہے وہ جیتنا ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب کے مقابلے میں ایک دم ہی جو ہے گیم چینجر بن گیا ہے اس وقت معیشت کے اندر، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ تھوڑا سا بھاری ہو گئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر. تو بہرحال یہ ایک جو پوری صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اس صورتحال کے تحت اب آگے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ویک یا یہ ہفتہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کے بعد کیا فیصلے سازی اور کیا حکمت عملی تیار کی جاتی ہے گورنمنٹ کی جانب سے اور اپوزیشن کی جانب سے. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب
پاکستان اب کووڈ کے بعد جب نکلنا شروع ہو رہا ہے ان چیزوں کے اندر، کووڈ کے اندر بھی پاکستان کے اوپر کافی ایک پازیٹیو اینڈ کے اوپر موو ہوا ہے، مگر اب کووڈ کی جیسے جیسے دنیا سے ختم ہوتا جا رہا ہے، ابھی بھی اس وقت موجود ہے مگر گریجولی وہ جیسے نکل رہا ہے اس کا امپیکٹ آ رہا ہے، تو امید یہ کی جا رہی تھی کہ ہم تھوڑا سا فاسٹ پیس لگا کے اس کو موو کریں گے۔ وہیں پر ان تمام تر صورتحال کے اوپر جو ابھی ہمارا سی پیک کا پروجیکٹ چل رہا ہے وہ بھی ایک بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ ساتھ ساتھ خطے میں امن کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب بڑے کوشاں ہیں کہ افغانستان ہو، چائنا ہو، ایران ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، سب کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں، مگر اب یہ جو سچویشن تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے، اس کے اندر کیسے حکمت عملی اور کیسے فیصلہ سازی کی جائے گی، اس کے بارے میں آنے والے کچھ دن بہت اہم ہیں۔ تو اس پہ جو ہے ہم بات مزید کریں گے، جس پہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ یہ معاشی سرگرمیاں جو ہیں بڑی متاثر ہوئی ہیں اس سے، تو اس سے دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ اپنے امپیکٹ لاتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کیسے ووٹ آف کانفیڈنس کو لے کے چلتے ہیں، کیا ان کا اگلا سٹانس ہوتا ہے، تو اس کو ہم اپنے نیوز میں کوریج کرتے رہیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے، اس کا تھوڑا سا ایک ہم اوور ویو دیتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر کچھ ملا جلا سا رجحان پایا جا رہا ہے۔ اس وقت اگر ہم بات کریں کہ کیا ہوگا آئل مارکیٹس کے اندر آگے کا رجحان، کموڈیٹیز کس طریقے سے موو کریں گی، گولڈ پرائزز کے اندر کیا رجحان ہوگا، ان تمام تر نیوزز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہم آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔